مشہور میرے خیال سے جتنے بھی یہاں پر ماں بہنیں بیٹھی ہیں سب کو وہ سورہ یاد رہتا، قل هو اللہ کا سورہ، اس کو میں نے پڑھا ہے۔ اس میں کیا ہے؟ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا پروردگار، تمہارا معبود، تمہارا اللہ، تمہارا خدا ایک ہے۔ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے جو کہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ اور دنیا میں انسان پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک اسی کے راستے کو اختیار کرنا ہے، اسی کے طریقے پر چلنا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو پیدا کرنے کے بعد اپنے طریقے پر چلنے کے لیے خود انسان اپنے عقل سے راستہ اختیار نہیں کر سکتا۔ دنیا کے خوبصورت اور حسین رنگین نظاروں میں وہ مصروف ہو جائے گا اور مشغول ہو جائے گا اور اللہ کو بھول جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ یاد دہانی کے طور پر وقتاً فوقتاً نبیوں کو اس دنیا میں بھیجا۔ تقریباً 1,24,000 نبی اس دنیا میں آئے۔ کتنے آئے؟ 1,24,000۔ پوچھے تو بولنا۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام اور سب سے آخری میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے۔ اور بعض نبیوں کو اللہ تعالیٰ کتابیں بھی عطا فرمایا۔ اس میں سے مشہور 4 کتابیں ہیں، ایک ہے توریت، ایک زبور، ایک انجیل، اور آخری کتاب کون سی ہے؟ قرآن مجید، جو اب ہم پڑھ رہے ہیں۔ ہم کو پڑھنا چاہیے، قیامت تک اس کو ہم پڑھتے رہنا چاہیے۔ اب ہمارے نبی اس دنیا میں آنے کے بعد کوئی اور نبی آنے والے نہیں ہے، کوئی اور کتاب آسمان سے اترنے والی نہیں ہے۔ اسی کتاب کو ہم پڑھنا ہے اور سیدھا راستہ اس سے ہم کو تلاش کرنا ہے۔ پڑھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا، معنی نہیں آتا تو بھی ہم کو قرآن پڑھنا ہے۔ اس کے ایک ایک حرف پڑھنے میں اللہ تعالیٰ 10 نیکی عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے ہم کو قرآن پڑھتے رہنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نبیوں کو اور کتابوں کو ساتھ دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ کیوں؟ تاکہ ہم جیسے عام انسانوں کو، بندوں کو، وہ نبی اور پیغمبر اپنی کتاب کے ذریعے سے اللہ کا راستہ ہم کو بتائے، تاکہ انسان جو ہے نا بھٹکے نہیں، بہکے نہیں، شیطان کے راستے پر نہ جائے، دوزخ کے راستے پر نہ جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو بھیجا ہے، اور پورے پیغمبر آ کر انسانوں کو کیا تعلیم دیے؟ یہ ایک اللہ کی عبادت کی تعلیم دیے، شرک کی نہیں، کفر کی نہیں، یہ ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلائے، توحید کی تعلیم دیے۔ اور سب کا کلمہ ایک ہی تھا، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ آہستہ آہستہ آدم علیہ السلام کا زمانہ ختم ہوا، ادریس علیہ السلام کا زمانہ شروع ہوا، شیس علیہ السلام کا زمانہ شروع ہوا، پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ شروع ہوا۔ تو نوح علیہ السلام کے زمانے کے بعد پھر دوسرے پیغمبر آئے، اس کے بعد نیک ولی صفت انسان پیدا ہوئے، اور اس دنیا سے وہ رخصت ہو گئے، پردہ ہو گئے۔ تو لوگوں کے دلوں میں شیطان نے یہ وسوسہ ڈال دیا کہ یہ لوگ بہت اللہ والے تھے، ان کو ہم یاد کرنا چاہیے، کر بول کو آہستہ آہستہ ان کے مورتیاں بنانا شروع کر دیے۔ اس سے پہلے بت پرستی شرک نہیں تھا، توحید تھی، اللہ کی عبادت ہوتی تھی، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں۔ نوح علیہ السلام کے بعد آہستہ آہستہ لوگوں کے دلوں میں شرک پیدا ہو گیا ہے شیطان کی طرف سے۔
کہ لوگ ولی صفت انسان پیدا ہوئے تھے اور اس کے اندر نبی بھی تھے. جب اس دنیا سے پردہ ہو گئے تھے تو لوگوں کے دلوں میں شیطان نے یہ خیال ڈال دیا کہ اتنے اچھے لوگ دنیا سے چل گئے, ان کو بھول گئے تو کیسا, تمہیں یاد رکھنا چاہیے. اب یاد رکھنا کر بولے تو ان کی کوئی یادگار ہمارے سامنے رہنا نہیں, فوٹو رہنا, تصویر رہنا, مورتی رہنا کر بول کو مورتیاں بنانا خیال ڈال دیا شیطان. تو اب مورتیاں بنانے لگے تو اس زمانے کے پیغمبر روکے, ایسا سب نہیں کرنا چاہیے. وہ جو دلوں میں ہونا چاہیے ان کی محبت, عبادت اللہ کی ہونا چاہیے. مورتیاں ہمارے پاس نہیں ہے تو بہانہ بنائے کہ نہیں ہم ان کی عبادت نہیں کرتے, بس ہماری یاد کے واسطے ہم لوگ بنا رہے ہیں کر بول کو بہانہ بنا کر مورتیاں بنا لیے. اب اس کے بعد زمانہ گزرتا گیا, مورتیاں بننے والے دنیا سے چلے گئے. ان کے بعد آنے والی قوم کیا کرنے لگی, وہ مورتیاں کچھ پوجا کرنا شروع کر ڈالی, ان کچھ خدا ماننے لگی, ان سے اپنی ضرورتوں کو مانگنے لگے, منتاں مراداں کرنے لگے. تو شرک وہاں سے شروع ہو گیا ہے جو کہ ناجائز ہے. تو جتنے بھی پیغمبر آئے سب جو ہے نا شرک سے, کفر سے بچنے کی تعلیم دیے, یہ ایک اللہ کی عبادت کی تعلیم دیے. ہمارے نبی بھی آئے تو اس دنیا میں ساری برائی موجود تھی مکہ مکرمہ میں. ایسے وقت میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آ کر ایک کلمہ توحید کی دعوت دیے, لا الہ الا اللہ, نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. یہ کلمہ بہت ہی بھاری وزندار, بہت ہی ثواب والا کلمہ ہے. اسے روزانہ پڑھتے رہنا چاہیے. ہمارا ایمان تازہ ہوتا, شیطان ہمارے سے قریب نہیں ہوتا, شرک اور کفر کے عقیدے ہمارے دلوں سے نکل جاتی. لا الہ الا اللہ جو آدمی پڑھتا رہتا ہے سیدھا جنت میں جاتا ہو انشاءاللہ. اس لیے ہم لوگ روزانہ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے رہنا چاہیے. تسبیح ہے تسبیح میں پڑھو, اگر تسبیح نہیں ہے ہاتھ سے گنو. حدیث میں آتا ہے جو آدمی چاہے مرد ہو یا عورت ہو, انگلیوں کے درمیان اللہ تعالیٰ لکیروں کو بنایا ہے. یہ جو لکیراں ہیں یہ لکیروں کے اوپر اگر کوئی آدمی تسبیح پڑھتا ہے, گنتا ہے 1 2 3 4 کر بول گن کو پڑھتا ہے, تو اس کا یہ فائدہ ہوگا جب مر جانے کے بعد آدمی کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو انگلیوں کے اندر سے روشنی پیدا ہوتی ہے, انگلیوں کے درمیان روشنی پیدا ہوتی ہے. تسبیح بھی لینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کو 200 400 1000 500 ایسا پڑھنا ہے تو اس صورت میں تسبیح لو, پڑھو, کسی کو بخشنا ہے. اگر نہیں تھوڑا بہت پڑھنے کا ہے انگلیوں پر گن لو. درود شریف پڑھنا ہے انگلیوں پر گنو, خل پڑھنا ہے انگلیوں پر گنو, سبحان اللہ پڑھنا ہے انگلیوں پر, کلمہ پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ محمد انگلی پر گنتے رہو. یہ ہاتھ کی انگلیوں پر بھی گر سکتی ہیں, یہ ہاتھ کی انگلیوں پر بھی گن سکتے ہیں. تو اس کا یہ فائدہ ہے قبر میں یہ انگلیاں سے جو ہے روشنی پھوٹے گی. جبکہ قبر ایک تاریک ایک اندھیرا گڑھا ہے, وہاں انسان اتنی بڑی دنیا میں سورج اور چاند کے اور زمین و آسمان میں اور گھر میں اتنے اچھے انسانوں کے ماحول میں رہ کر اکیلا تنہا قبر میں جا کو پڑ گیا تو پریشانی ہوتی اسے. تو ایسی صورت میں جو نیکیاں وہ کرتا تھا دنیا میں, وہ نیکیاں اسے ساتھ دیتی ہیں کو قیامت اور قبر کے گڑھے میں, تاریک اور اندھیرے گڑھے میں ہماری نیکیاں ہمارے ساتھ میں آتی. اور کوئی آنے والا ہے کہ ہم قبر میں جس کے واسطے ہمیں جان دیتے ہیں, اولاد کے واسطے ہو, بیٹی ہو یا بیٹا ہو, پوترا ہو یا پوتری ہو, نواسا ہو یا نواسی ہو, یا شوہر ہو یا ماں باپ ہو, بھائی بہن ہو, جس کے لیے بھی ہمیں دنیا میں جان دیتے رہتی, ان میں سے ایک جناتے بھی ہمارے قبر میں ہمارے ساتھ آنے والا ہے نہیں آنے والا, سب کو معلوم نہیں. پھر اس صورت میں ہمیں ہمارے ساتھ جو آنے والا ہے وہ کیا ہے, ہمارا عمل ہمارے ساتھ آنے والا ہے. تو عمل کرو. میں بارہا اس سے پہلے بھی کہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ جو آج کا زمانہ بدل گیا ہے. اس زمانے میں ایک بڑا خاندان ہوتا تھا, ایک آدمی خاندان میں مر گیا تو 60 70 جنے 80 جنے اس کے سب بھی پیچھے رونے والے رہتے تھے. وہ بیٹے بھاواں جو ہے بیٹیاں داماداں پوترا پوتری نواسا نواسی پڑ پوترا پڑ نواسی 70 80 جنے مر کو گھر میں جو ہے نہیں گیا اسے خبر میں دفنے تک ہی اتنی لمبی لیسٹ تیار ہو جاتی تھی. 4-5 قرآنہ خلا درودہ یاسین الرحمن تبارک کے سورے درود شریف 5 سورے اور جو ہے عہد نامے یہ وہ سب پڑھ کو بخشنے والے واللہ کے رہتے تھے. آج یہ سب نہیں ہے, پڑھ کو بخشنا تو دور کی بات ہے, یہ قطرہ آنسو بہانے والے بھی نہیں ہیں آج کل. آج کا زمانہ ایسا آ گیا ہے, شوہر مر گیا ہے, بیوی جو ہے نکاح روتی نہیں ہے, آرام سے بیٹھ کو میٹنگ ڈال کو بیٹھتی, ویڈیو کالا میں رہتی, آڈیو کالا میں رہتی, ان سے بات کرتی تھی ان سے بات کرتی تھی. بیوی گزر گئی, شوہر ابھی آزاد اور آزاد ہوا تھا,
بچوں کو بھی ماں باپ کی کوئی فکر نہیں ہے. بچے آنکھوں کے سامنے بھی جاتے ہیں, ماں باپ کے سامنے اولاد جاتی ہے, اولاد کے سامنے ماں باپ گزرتے ہیں تو کوئی احساس نہیں ہے. تو پڑھ کو بخشنا تو دور کی بات ہے, رونے والا بھی نہیں ہے. تو ایسی صورت میں ہمیں ہمارا عمل ساتھ میں لے جانے کی بہت سخت ضرورت ہے. ذرا بھی وقت ضائع نہ کرو. آج کیسا زمانہ گزرتا ہے, گھڑی گھڑی لمحے لمحے جو ہے نہیں کیا فتنے فسادات اس دنیا میں برپا ہو رہے ہیں. اب تک ہماری جانوں کے اوپر حملہ ہوتا تھا دشمنوں کی طرف سے, آج ہمارے ایمان کے اوپر حملہ ہو رہا ہے. جان چل گئی کوئی بات نہیں, مرنا تو ہے ایک نہ ایک دن اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے. کوئی آگے کوئی پیچھے, کوئی جوانی میں کوئی بڑھاپے میں کوئی بچپن میں, مرنا تو ہے نہیں کسی نہ کسی کو. لیکن یہ موت ہماری ایمان کے ساتھ ہونا چاہیے. مسلمان بن کو مرنا, ایمان کے ساتھ ہمیں مرنا. دعا کرتے رہنا, یا اللہ خاتمہ بالخیر فرما, خیر کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرما. یہ دعا ہمیں کر لیتے رہے تو انشاءاللہ تعالی ہمارا خاتمہ بالخیر ہوتا. دعا ہمیں کر لیتے نہیں, خالی ٹائم پاس کرتے ہی, کیسی حالت میں موت آتی کی بول سکتے نہیں. پاکی کی حالت میں مرتی کی, ناپاکی کی حالت میں مرتی کی, شرک کی حالت میں مرتی کی. آج کتنے شرک کے کام ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں, سب ختم کر ڈالو, سب ختم کر ڈالو. شادی بیاہ کے موقع پر جو شرکاں ہوتے تھیں وہ سب, سیرا پھول یہ سب ختم کر ڈالو. باجے بجانا, پٹاخے پھوڑنا یہ سب ختم کر ڈالو. غریب سے غریب آدمی بھی آج جو ہے نہیں کہ قرض لے لے گا کو, سود سے بیاجاں سے وڈیاں سے لے لے گا کو شادی کے نام حرام ہے. وہ ایسی شادی کے اندر برکت نہیں ہوتی, ایسی شادی میں برکت نہیں رہتی. دلندراگی آتی, دلندراگی پیدا ہوتی. میں ہمیشہ بولتا رہتا ہوں یہ سب عورتوں کی وجہ سے ہے. یہ مرد بانے کیا بھی کرتے نہیں, ایسی صورت میں بیک وانچ مرد بانے کو جہنم میں لے چلے جاتے ہیں, اپنے شوہر کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی. بچہ جا کو دین کے باتاں سن کو, بیانہ سن کو آگے بولتا, امی جوڑے پیسے لانا نہیں کہتے, رسما ریتا کیا نہیں کہتے, پھول بدی کیا نہیں کہتے, سیرا گیرا کیا نہیں کہتے. بیٹھ رہے کچو بیٹھو, تو پینا نہیں تو مر جاتی ہوں, میں زہر پی لیتی ہوں, میرے موتے پوسی جانا. تو اب کوسی اولاد تیار ہوتی, ماں کو مارنا, ماں کو باپ کو مارنا کونتے بھی تیار ہوتی, مجبور کر ڈالتی عورت. ماں جو ہے نا اولاد کو مجبور کر ڈالتی. اگر ماں باپ مضبوط ہیں, گھرا میں بڑے آدمی آئی, نانی نانا دادی دا انہوں آتی جانے کے دنوں میں, جان جوانا کو جہنم کے گڑھے کا کھود کو جاتی ناگو. اب وہ کیا کرتی ہیں, ان کی عمر کا لحاظ رکھو, جان جوانا مجبور ہے آتی. ارے کیا بولتی, ارے بڑی سن لے رہے, اس کی بات سن لے رہے کر بولو. یہ سب حرام, یہ اب تک کرتے تھے, اب کرو نہ کو. یہ سب اللہ کے پاس چلتے نہیں, دنیا میں تمہیں کر ڈالتی. قرض لے لے گا کوئی, ناجائز طریقے سے شادیاں کر ڈالتی, کر ڈال کو ان کی زندگیاں جہنم بنا کو چل جاتی. اب زندگی بھر انہوں نے وہ قرضاں پھیڑ لیتے, وہ مصیبت آمیز مرتے رہتے, سکون نہیں رہتا, خوشی نہیں رہتی. کرنے والے کردال کو چل جاتی. انہیں بھی جو ہے نہیں کہ عارضی طور پر, وقتی طور پر یہ جو خوشی ہوتی ہے اسے, یہ رسمہ ریتا میں انہیں بھی خوش خوش ہوا تھا, نوشو میری شادی ہو جائے. بعد میں جو مصیبت آنے والی ہے اسے کیا معلوم, جو بیماریں آنے والے ہیں اور جو تکلیف اسے پہنچنے والی ہے, جو نحوست جو دلندراگی اس کے خاندان میں پڑنے والی ہے, اسے کیا معلوم. یہ سب پریشان بڑے آدمی کے ہتے سے ہے. اس لیے ان کے لیے بھی دعا کرنا اور ہمارے لیے بھی دعا کرنا. ایسے اللہ کے شرکا ہی غیروں کے. دیکھو اب یہ نیا سال شروع ہوا, کتنے جنے انصاف سے بولو جنوری فرسٹ کو کیکاں کٹائیں ہمارے بچہ کو, صحیح بولنا جھوٹ بولنا نہیں. کیکاں لئی نہیں لائے, الحمدللہ لائے ہوتے ہیں. ارے ایسا سب بھی تھوڑے ہمارے میں گچپ ہوتے ہیں. انہوں کیا کیک کھانا تھا, ہمیں بھی کھانا ذرا. انہوں بڑا نہیں تھا, ہمیں چھوٹا تو کھانا کیک, کپڑے پہننا, یہ سب یہ شرک ہے. یہ نیا سال ہمارا کون سے مہینے سے شروع ہوتا, ہمارا نیا سال کون سے مہینے سے شروع ہوتا, محرم سے شروع ہوتا. بولو ماں سامنے بیٹھے سالے, معلوم نہیں, بولے تو ذرا ہے نہیں کیا معلوم ہوتا, تم احساس ہوتا. کیا اونگنا گنگنا آتا ہے تو جاتا ہو, نہیں کر بولے ذرا اونگنا آتا, کیا کہ بولتے ہیں لے جان دے ہمارے کام, ہمیں کل لے جائیں گے, راشن لے لے جائیں گے. رول ذرا منہ کھول بولے تو یاد تو بھی ہوتا. کون سے مہینے سے شروع ہوتا ہمارا نیا سال, محرم سے شروع ہوتا, جنوری سے نہیں. یہ سب ختم کر ڈالو. آج بھی ہمارے درمیان ہے یہ نئے کپڑے پہنانا, ذرا جاگو ہے نہیں کیا کیک لے لگا کو کاٹنا, کیا کرنا حضرت. بچہ ضد کرتا ہے, بچی ضد کرتی ہے, ستا کو رکھ ڈالتا ہے. اس کی ماں کی کر بولے سے جنی جاگو لے لگا کو, گالیاں دے ڈال کو شرک میں مبتلا کر ڈالتی. ہر ہندوؤں کی عید, ہر غیر خواہ کی عید ہمارے گھر میں ہے. اب شنکرانتی ہے بڑے تل کو ہمیں کھاتی, پتنگا ہمارے بچے اڑاتی, دیپاولی ہے تو پٹاخے ہمارے بچے پھوڑتے ہیں.
انہوں کیا ہے کہ جو ہے نہیں کہ ایک حساب سے پڑھ لیتی لمٹ میں، ہمارے بچے اوور کرتی خرید کو لے لگاتے. ان کے ہر عبادت میں ہمارا حصہ ہے کہ نہیں؟ یہ شرک نہیں ہے. آدمی دیکھو جھوٹ بولتا ہے، اللہ سے معافی مانگ لیا، اللہ معاف کر ڈالتا. نماز پڑھنا تھا کہ کسی موقع سے نماز قضا ہو گئی، اللہ غلطی ہو گئی، فجر میں اٹھ سکی نہیں، ہمیں نیند لگ گئی، معاف کر ڈال، اللہ آئندہ نہیں کرتا، اللہ معاف کر ڈالتی. غیبت ہو گئی، چاڑی چغلی ہو گئی، بعد میں معلوم پڑا یہ گناہ ہو گیا، اللہ سے معافی مانگے، اللہ معاف کر ڈالتی. چوری ہو گئی کسی موقع سے، نظر پڑی کسی کوئی چیز کے پر ہاتھ اٹھا ڈالی، بعد میں معلوم پڑا غلط ہو گیا، معافی مانگنے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں. جھوٹ کو معاف کرنے والے ہیں، نماز نہیں پڑھے تو معاف کرنے والے ہیں، چاڑی چغلی کو معاف کرنے والے ہیں. شرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرنے والے ہیں. شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کرتے اللہ تعالیٰ. قرآن میں اللہ تعالیٰ بولتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک. شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ بندے سے ہوتے ہیں اس کے بعد سچی پکی توبہ کر لیتا ہے، میں معاف کرنے والا ہوں، لیکن شرک نہیں کرنا، میرے ساتھ شرک نہیں کرنا. آج بھی شرکہ ہمارے گھر میں ہے. منگل کے دن ایک مصیبت، ہفتے کے دن کی ایک مصیبت. بہو گھر کو آنا کر بولے تو دناں طے کرتی ساس، منگل کو آنا کیا ہو جاتا، ہفتے کو جانا کو کیا ہوتا. منگل کے دن کیا تو بھی ہے، ہفتے کے دن کیا تو بھی ہے. ایمان مجمل، ایمان مفصل یاد رکھو، پڑھتے رہو. ایمان مفصل میں کیا ہے؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. ہے نہیں؟ ایمان مفصل یاد ہے، یاد کرنا، پڑھتے رہنا روزانہ، ہمارا ایمان تازہ ہوتا. یاد ہے گھر کو چھوڑ ڈالنا نہیں، یاد ہے لے کر بولو. کیا مطلب اس کا؟ اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے. اچھی بری تقدیر، بیماری آتی ہے اللہ کی طرف سے، تندرستی ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے، مالداری اللہ کی طرف سے، غریبی یہ بھی اللہ کی طرف سے. یہ مصیبتاں، یہ بلائیں، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے. اور کئی کو آتی ہیں مصیبتاں، یہ بھی بول رہا ہے اللہ تعالیٰ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. 21 میں بارے میں اللہ بولتا ہے یہ جو مصیبتاں، فتنے، بیماریاں، بلائیں آتے ہیں انسانوں کی اعمال کی وجہ سے ہے. تمہیں اچھے کام کرو، دیکھو آسمان سے ہر چیز نازل ہوتی، بلائیں بھی آسمان سے آتی ہیں، رحمتاں بھی اللہ تعالیٰ آسمان سے چاہتے سو. اب دنیا میں جہاں کہیں عبادتاں ہوتے ہیں، ذکر ہوتا ہے، قرآن پڑھنے والے ہیں، نیک لوگ ہیں، سچے لوگ ہیں، ایماندار لوگ ہیں، وہ ایریا میں، وہ محلہ میں رحمتاں آ جاتی ہیں. جہاں گندگی ہے، شرابیاں ہیں، زناکاریاں ہیں، جھوٹے ہیں، بے نمازی لوگ بستے ہیں، شرک مشرک لوگ بستے ہیں، وہاں پر کیا آ جاتی ہے؟ بلائیں نازل ہو جاتی. دو چیزاں بھی آسمان سے اترنے کا، اللہ کی طرف سے چاہنے کا. لیکن اب ہماری مرضی ہے، ہمیں اگر رحمتاں کو ہماری طرف لانا ہے تو ہمیں کیا کرنا؟ عبادتاں کرنا، سچائی ہماری زبان پہ رہنا، گالی گلوچ نہیں رہنا، نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا. تو یہ نیکیاں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو کھینچ لے گا آتی ادھر. اگر ہمارے پاس نمازاں نہیں ہے، سچائی نہیں ہے، قرآن کی تلاوت نہیں ہے اور ذکر و اذکار نہیں ہے، خالی ٹائم پاس کرتے ہیں، تو وہ برائیاں کھینچ لے گا آتی، بلاؤں کو کھینچ لے گا آتی. تو کون ذمہ دار ہوئے اس کے؟ ہمیں ذمہ دار ہوئے اس کو. اب روتے سے کس کے اوپر؟ اللہ کے اوپر روتے ہیں. کیا اللہ کب تک اللہ مصیبت؟ اللہ کو بولتے رہتے. ذرا اپنے طرف کون بھی خیال کر لیتے نہیں، ہمیں کتنی حد تک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کون بھی خیال نہیں کرتے. اس لیے ذرا اپنے آپ کی طرف توجہ کرنا. ہمیں نمازاں صحیح پڑھتے ہیں کیا؟ کہتے شرکاں ہیں ہمارے گھر میں، یہ سب شرکاں ختم کرو. ابھی ذرا کڑپے کے شہر کے آس پاس میں رہنے والے ابھی ذرا شرکاں کرتے ہیں، یہاں وہاں مندراں کو جاتی، نعرہ پھوڑتی. اللہ معاف کرے، اللہ حفاظت کرے، اللہ ان کو ایمان عطا فرمائے. یہ سب چیزوں کو ختم کرو ماں، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہو جاؤ. آج ہمارے بچوں کے پر جو ہے حملے ہوتے ہیں. پہلے اسکولوں میں جو ہے نصاب کو ختم کر دیے، ان کے جو ہے مذہبی کتابوں کو داخل کر دیے. اب جو ہے نئے سے کیا قانون بنے ہیں بچوں کے اسکولوں میں؟
सूर्या नमस्ते कर बोल को, सूरज की पूजा करना कर बोल को कानून बनाए हैं जो कि शिरक है। अल्लाह ताला ने इंसान की फ़ायदे के लिए, इंसान की खिदमत के लिए ज़मीन बनाया, ज़मीन को बिछोने के तौर पर, फर्श के तौर पर बनाया, आसमान को छत के तौर पर बनाया, झाड़ पहाड़ ये इंसान के फ़ायदे के लिए, इंसान की खिदमत के लिए, तारों को, दरिंदों को, परिंदों को, चरिंदों को और सूरज को, चांद को, ये सब किसके लिए पैदा करे? अल्लाह ताला इंसान के लिए पैदा करे हैं ताकि इससे इंसान फ़ायदा उठाए, नहीं? और इंसान को किसके लिए पैदा करे? इबादत के लिए पैदा करे, इंसान को इबादत के लिए पैदा करे है। ये जहां तेरे लिए, तू नहीं जहां के लिए, ये सारी दुनिया की हर चीज इंसान के लिए है और इंसान अल्लाह की इबादत के लिए है। अल्लाह के अलावा किसी के सामने इंसान का सर नहीं झुकना चाहिए। अब सूरज की पूजा करो, उसके सामने हाथ जोड़ो, तो ये क्या है? शिरक है। जबरदस्ती हमारे बच्चों को जो है ना शिरकिया अमल सिखाया जाता है, इसके अंदर गुंजाइश नहीं है, गुंजाइश नहीं है। जरा भी हमें सब्र करना नहीं इस चीज में। हमारे बच्चे स्कूलों को अगर जाती हैं, प्राइवेट स्कूलों को, गैरों के स्कूलों को, पूछना हमें हमारे बच्चों को क्या सिखाती हैं, क्या पढ़ाती हैं। अगर ऐसा कुछ है, हमारे पास मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे बोलते हैं आगो, हजरत हम ना को ऐसा ये करो कहते हैं, हाथ जोड़ो कहते हैं, सूरज के सामने नहीं करे तो मारते ही कर बोलते हैं। कई को मारती, क्या खला को रखी, पिला को रखी, हमारे पैसे लेती, हमारे फीसा लेती उन्होंने, फिर हमारे बच्चों को मारती हैं। तो जबरदस्ती क्या है? जाना, बच्चों को तालीम देना। अगर कोई ऐसी चीज है तुम्हें करो ना को खामोश हो जाओ, तुम्हारे पर जबरदस्ती करते हैं तो बोलो हमारे अम्मी बुला ले गाती, हमारे अब्बा बुला ले गाती, या तो हमारे बड़े में बुला ले गाती, बोलो आ जाओ स्कूल से कर बोलो। ऐसी तालीम हमको जरूरत नहीं है। ये जबरदस्ती जो है नहीं हमारे ईमान के पर हमला होता है। ये बातों के पर ख्याल रखो, आप भी ख्याल रखो और अपने बच्चों को और अपने जो है नहीं जो मुताल्लिकीन में है उनको भी बोलो। किसके किसके बच्चे? सब यहाँ बच्चे नहीं सवाले कौन भी नहीं है, बच्चे है सवाले ही सब भी स्कूलों में पढ़ते रहेंगे। तो पूछताछ करना कौन सी स्कूल में जाते हैं। हमारे मुसलमानों के इस्लामिक स्कूलों में जो मुसलमान चलाते हैं या फिर उलमा चलाते हैं, ऐसे स्कूलों में अल्हम्दुलिल्लाह। नए गैरों की स्कूलों में पढ़ते हैं, फीसा मना को पढ़ते हैं प्राइवेट स्कूलों में, तो पूछना चाहिए कि क्या पढ़ाते हैं, क्या होता है तुम्हारी क्लास में। खाली सबका पढ़ाती न दूसरी चीज़ा भी सिखाती, पूजे पाठा के। अगर सिखाते ही कर बोले तो तुम्हें करो ना को बेटे, करो ना को, अगर करो कर बोलते हैं तो हम ना कहा को बोलो सारा को हमारे अम्मी बुला ले गाती कर बोलो। ऐसा तालीम दो। अगर नहीं करेंगे तो जल्दी, बहुत जल्द से जल्द जो है हमारे आंखों के सामने हमारे बच्चे काफिरा हो जाती, पूजे पाठा करने वाले हो जाती। क्या हम ना को पसंद है हम लोग जन्नत में जाए और हमारी औलाद दोज़ख में जाए? दुनिया में हमारे बच्चे को एक जना गाली दिया तो हमने बर्दाश्त नहीं, हमारे बच्चे को एक जना हाथ लगा मारा तो बर्दाश्त नहीं, उस्ताद मारता है तो बर्दाश्त करते नहीं, आ जाती लड़ाइयों को। कैसा मारती तो मैं खला को रखेंगे पिला को रखेंगे और बोल अरे उस्ताद तो मारने का भी हक नहीं बच्चों को, नहीं तो लड़ाइयों को आ जाती, गाली दिए तो आगो लड़ाइयों को आ जाती। अब यहाँ पर ईमान के पर हमला होता है तो हमें कैसा खामोश बैठना हमें। इसलिए जरा चौकन्ना होने की जरूरत है, जरा होशियार पढ़ने की जरूरत है। गफलत में रहने की जो है नहीं कि अब ये गफलत में रहने का वक्त नहीं है। खाली आएगा तो खाए पिएगा तो ये दुनिया से चले गए, अल्लाह के सामने हमको जवाब देना पड़ेगा। तो इसलिए मेरी प्यारी माँ बहनों, एक अल्लाह की इबादत करना चाहिए, उसके सिवा हमको किसी के सामने झुकना नहीं चाहिए। उसके लिए हमारा ईमान अगर ताज़ा रहना है, शैतान के जो है नहीं कि हमले से हमको बचना है, तो हमको 5 कलमे रोजाना पढ़ते रहना चाहिए, कुरान पढ़ते रहना चाहिए। हमारा ईमान ताज़ा होता, ये सब अकीदे, ये शिरिका हमारे घरां से निकल जाती इंशाअल्लाह ताला। कोशिश करते इंशाअल्लाह, कोशिश करो। उसके लिए हमको मेहनत करना, जरा नहीं तो जरा मेहनत करना। सहाबा इकराम पहले इस्लाम के ऊपर नहीं थे, शिरिक और कुफर में थे, बाद में उन्होंने मेहनत के साथ, मशक्क़त के साथ इस्लाम कबूल करे तो उनको इसका एहसास था। आज हमें फ्री में जो है नहीं कि मुसलमान घर में पैदा होगो मुसलमान बन गए हैं, इसलिए हमको इस्लाम का एहसास नहीं है। इसलिए इस इस्लाम को, इस ईमान को बाकी रखना है तो रोज़ाना जो है नहीं कुरान पढ़ते रहना है।
کلمے پڑھتے رہنا ہے روزانہ سونے کے وقت میں 5 کلمے پڑھ کو سونے کی دعا پڑھ کو سونے کے آداب کے اوپر عمل کرتے ہوئے کون سوتی ماں کون ہی سونے والے بولو وضو کر کو سوتی روزانہ کون کون وضو بنا لے کے سوتی ہیں راتہ میں ذرا ماشاءاللہ اللہ سب ماں بہنوں کو وضو بنا لے کے سونے کی دیکھو کون سی رات آخری رات ہوتی کہ بول سکتے نہیں جب بھی جانا ہے اللہ کے دربار میں پاک حالت میں جانا ہے یہ ہمیں کوشش کرنا بلک جنے ہی نہیں ایسے ہماری آنکھوں کے سامنے رات کو سو گئی صبح کو ہوتے نہیں انہوں چل گئے ہیں کب چل گئے ہیں گی آدھی رات کو تو ایسی صورت میں پاک حالت میں گئے تو ہماری روح اللہ کے دربار میں حاضر ہونے کے بعد پاکی کی حالت میں کتنی اچھی بات ہے اس لیے پاک حالت میں ہونا وضو بنا لے کو سونا ہمیشہ وضو کی حالت میں رہنا دن میں بھی تو یہ بلائیں مصیبتیں نہیں آتے ہمارے اوپر انشاءاللہ وضو مومن کا ہتھیار ہے جب تک آدمی وضو کی حالت میں رہتا اس کے اندر غلط قسم کے خیالات شیطان وسوسے نہیں ڈالتا ہمارا دل دماغ پاک رہتا اچھے خیالات ہمارے دل میں آتی اس لیے آپ بھی پاک رہو اپنے بچوں کو بھی وضو کی حالت میں رہنے کی تعلیم دو تو سونے کے آداب میں سے کیا ہے وضو بنا لے کو سونا 5 کلمے پڑھ کو سونا سب کو 5 کلمے آتے ہیں سب کو اگر نہیں آتے ہیں تو سیکھ لو یہاں مجمع میں جو ہے نہیں کیا نہیں آئے تھے بھی ہاتھ اٹھانا عزت کے مارے ہوتا ایسا لیکن جو ہے نہیں کیا سیکھ لینا چاہیے دنیا کی باتیں ہم نے یاد رہتی ہیں 50 سال کے باتیں 60 70 سال کی اسٹوریاں یاد رہتی ہیں دنیا کی یاد رہتی ہیں یہ کلمے یاد رہتے نہیں ہم کو آیت الکرسی یاد کرو کرو بولے تو منہ پھلٹتا نہیں کرتی دنیا کی باتیں کرنے منہ پھلٹتا ہماری باتیں گالیاں دینے غیبتاں کرنے ان کے باتیں کرنے منہ بڑا پھلٹتا اللہ کا قرآن پڑھنے کے بعد سے منہ پھلٹتا نہیں صحیح چھو ہماری زبان پر غیبتاں چاڑیاں جھوٹ گالیاں ہیں تو اللہ کے قرآن پڑھنے کے بعد سے کہاں سے پھلٹتی زبان ہو نہیں ہوتی اس لیے توبہ کرنا استغفار کرنا ہے قرآن کو اگر پڑھنا ہے سب سے پہلے توبہ کرنا ہمیں اب فی الحال ہمارے ساتھ 5 کلمے پڑھو انشاءاللہ برکت آ جاتی اول کلمہ پڑھو آواز سے پڑھو یہ گلی محلے میں سب برکت آ جانا باتیں کرنے میں آواز نہیں کرنا قرآن پڑھنے میں آواز سے پڑھنا ذکر کرنے میں آواز سے پڑھنا بھائی کو ہے کیا مرد بانا ہے تو کیا مشکل نہیں ہمیں کیا کرتی قرآن آہستہ پڑھتی منہ میں پڑھتی منہ بھی ہلتا نہیں درجنہ کا دل میں پڑھتی ہاری ہنکیاں سی اتنی تکلیف بھی نہیں باتاں 10 گھران کو سنے گا سر کے باتاں چیخا مار کو باتاں جبکہ مسلمان مرد بانے کو کیا ہے آہستہ بات کرنے کا حکم ہے بھائی کو تو اصل اجازت ہی نہیں ہے بات کرنے کی یاد رکھو جس گلی میں عورت کی آواز اونچی ہوتی ہے بلند ہوتی ہے وہاں پر رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے یاد رکھو یہ بات کسی تو معلوم نہیں ہمارے گلی محلے میں ماشاءاللہ مرد بانے گھرا میں ہوتی بھائی کو باہر ہوتی ایسا قصہ مرد بانے اندر ہوتی باہر محنت کر کو کما کو گھر میں آگو تھک کو کھا کو پچھی بلے کو پلنگ کو سو جا کو رہتی آڑا پڑ گو بھائی کو ہم باہر چونترے پو دھیلی جا میں باہر باتاں کر لے کو رہتی جس محلے میں گلی میں عورت باہر بیٹھتی ہے زور سے بات کرتی ہے رحمت کے فرشتے نہیں آتے یاد رکھو کیا تو بھی سمجھ لو تمہیں کیا ایسا بولا تھی کئی کو ہم باہر بیٹھ کو عادت ہو گئی اب اندر بیٹھے ہوئے تو ہوتا نہیں دم گھٹتا نہیں یہ سب بہانے اللہ کے پاس چلتے نہیں صحابہ کے گھراں کے بارے میں سوچے تو سنے تو تمہیں ایک کھاٹ رکھنے کی اتنی جگہ تھی سو ان کو کہ بڑے بڑے بنگلے نہیں تھے ماں آج الحمدللہ ہمارے گھراں اچھے ہیں کتنی غریب سے غریب آدمی ہے تو بھی گھراں دراں اچھے تھے ان کے ایک ہال ایک بیڈ روم وغیرہ وغیرہ ہے صحابہ کے گھراں کے بارے میں ہمیں پڑھے تو کتابہ میں ایک کھاٹ کی اتنی جگہ کا گھریش تھا سو ان کو زرجنگ وہ بھی نہیں تھا ایسے گھراں میں زندگیاں گزاری لیکن گھر میں رہتے تھے انہوں باہر نظر نہیں آتے تھے دروازہ نہیں تو پردہ رہتا تھا ان کے گھروں کو آج کیا بولتی ہیں باہر کہیں کو بیٹھے تو گھر میں رہو دم گھٹتا ہے گتی ہوا کھیلتی نہیں گتی یہ سب بہانے اللہ کے پاس چلتے نہیں سب کے سامنے قیامت کے دن حضرت عائشہ حضرت بی فاطمہ انہیں سامنے کھڑ کر ہمارے سے سوالاں کرتی ہمیں بھی غریبی میں گزاریں ہمارے پاس بھی کپڑے نہیں تھے ہمیں کیسا زندگی گزاری تمہیں کیا کر کوئی دنیا میں
مرد بانے سے امام حسن حسین سوال کرتے ہیں تمہیں کیا کریں دین کے واسطے، شریعت کے پر کتنا عمل کریں؟ عورتوں سے ہماری مائیں امہات المومنین حضور کے جو بیویاں ہیں، حضرت بی بی عائشہ، حضرت بی بی خدیجہ، حضور کی جو بیٹی بی بی فاطمہ، انہوں سوالاں کرتی، ان کو جواب دینے کی طاقت ہے؟ کیسا گوشے پردے کی زندگی گزارے انہوں؟ کیا بولیں حضرت فاطمہ جو ہمارے حضور کی بیٹی ہیں؟ بی فاطمہ کو تو ہم کو جان نہیں، بی فاطمہ تو پنجتن پاک میں سے ہے، انہوں حضور کی بیٹی ہیں، جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ کیا بولیں؟ میرے جنازے کو بھی ایک اجنبی مرد بانا دیکھنا نہیں کر بول کو بولیں، میری زندگی میں مجھے نہیں، میرے موتے کو بھی جو ہے نہیں کہ پرائے مرد کی نظر پڑنا نہیں۔ اس لیے کیا بولیں؟ رات میں میرا جنازہ اٹھاؤ، رات میں میرا جنازہ اٹھاؤ، اور غیر آدمی کا کندھا میرے جنازے کو لگنا نہیں۔ اس لیے انہوں کیا بولیں؟ ان کے شوہر کون؟ حضرت بی فاطمہ کے شوہر کون؟ حضرت بی فاطمہ کے شوہر حضرت علی، بولو حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ ان کے بیٹے کون ہیں؟ امام حسن حسین۔ بول دیں تمہیں 3 جنے میرا جنازہ اٹھانا سو۔ کئی کو اولاد سے کیا پردہ ہے؟ ماں کو کیا بھی نہیں، شوہر سے کیا تو پردہ ہے؟ کیا بھی نہیں، باقی سب کیا ہے؟ سب سے پردہ ہے۔ ہم لوگ کسی پردہ نہیں، کسی سے بھی پردہ نہیں ہم کو۔ یہاں دیکھو ان کی زندگیاں کیسے گزرتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ تمہیں 3 جنے میرا جنازہ اٹھانا سو، اپنے شوہر کو بھی، اپنے 2 بچوں کو، اور کسی کا کاندھے کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ میری حیا، میری غیرت یہ پسند نہیں کرتی۔ اور رات میں اٹھاؤ، یہ 2 باتیں یاد رکھ لے تو بس ہر عورت، ہماری ہر ماں بہن، رات میں میرا جنازہ اٹھاؤ تاکہ غیر مردمانہ میرے جنازے کو بھی نہ دیکھے، اور 3 آدمی کے علاوہ میرا جنازے کا کندھا کوئی نہیں دینا۔ وہ 3 لوگوں میں سے کون؟ 2 بیٹے بھی، ایک شوہر۔ آج یہ پردے کا جذبہ، پردے میں رہنے کا جذبہ ہمارے اندر ہے؟ ہمارے ماں بہنوں میں ہے؟ نہیں ہے۔ نوجوان بچی ٹائٹ فٹ کپڑے پہن لے کو، فیشناں کپڑے پہن لے کو، میک اپ کر لے کو، جانوراں کے سر کے بالاں بنا لے کو نہیں پھرتی ہے، تو خوش خوش اماں با نانی نانا دیکھ لے خوش خوش۔ کیا تو بولے تو یہ زمانہ بدل گیا، نئے فیشن کے، بھائی کہاں کیا بول سکتے نہیں بھائی، ان کو بولے تو چھڑی آتی، کسی کے حوالے ہو جاتی کر بولو۔ جہنم میں دال کو جلاتا سے وہ دیکھ لے نہیں ہے اللہ تعالیٰ، نانی کو بھی، وہ نمازی کو بھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرو، کلمے پڑھو، بات کو ختم کریں گے، دعا کریں گے۔ اول کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دوم کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، سوم کلمہ تمجید سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، چہارم کلمہ توحید لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ پنجم کلمہ رد کفر، اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم بہ واستغفرک لما لا اعلم بہ، تبت عنہ وتبرأت من الكفر والشرك والمعاصي كلها، اسلمت وآمنت وأقول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ 5 کلمے ہیں۔
रोज़ाना सोते खोते 5 कलमे पढ़ को सोना है। ईमान मुजमल है, ईमान मुफस्सल है, ये पढ़ को सोना। वजू बना ले को सोते रहो, अमल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। पूरे माँ बहनों से मेरी गुजारिश है, देखो हमारे नबी के तरीके पर हमें चलना, चाहे वो छोटा तो हो तरीका हो, बड़ा तरीका हो। सोने के आदाब क्या है तो वजू बना ले को सोना, सुरमा लगा ले को सोना, जो है 5 कलमे पढ़ को सोना, 3 खुल पढ़ को सोना, सोने की दुआ पढ़ को सोना। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, ये दुआ है। क़िबले की तरफ सोना, सीधे तरफ सोना हो सके तो। अगर क़िबले की तरफ सोने का हमारा घर में सहूलत नहीं है तो सीधे तरफ कम से कम सोना, डामे तरफ सोना नहीं। ऐसा कल्ले के नीचे हाथ रख लो, ये सुन्नत का तरीका है, हमारे नबी के तरीके पर सोना। इंशाल्लाह इसमें फ़ायदे हैं और सवाब भी है इंशाल्लाह ताला। फिर रात में हमें अरमट करमट होती है, वो बात का किस्सा। सोने के टाइम पर कम से कम हमें सीधे करमट पर सो जाना और तहज्जुद को उठने की नीयत करके सोना, नहीं तो कम से कम फजर में तो उठने की नीयत करके सोना। कलिमा पढ़ को सोना बहरहाल इंशाअल्लाह। फिर इसके बाद अल्लाह की मर्जी, अगर हयात है सुबह ही उठ को दुआ कर दी, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बाद मा अमातना व इलैहि नुशूर करको, ये नींद से उठने की दुआ है, बेदार होने की दुआ। अल्लाह का नाम ले ले को उठना इंशाअल्लाह ताला। तो सोने की आदाब हैं, इसके पर अमल करो और हमारे बच्चों की और हमारी पहले जो है निगरानी करो। स्कूलों के हिसाब से शिरक और कुफर के जो भी अकीदे सिखाते हैं ये सब को ख़त्म करो। अल्लाह ताला माफ़ नहीं करते, नाराज़ हो जाती। ये मुसीबत हम देखो फिर क्या कि कोरोना का लॉकडाउन आ गती हैं, किकडाउन आ गती हैं, ये सब हमारे बदआमलियों के नतीजे है। अल्लाह से तौबा करो, माफ़ी मांगो और सारे मुसलमानों के हक़ में हमें बारहा बोलते रहते हैं, आप लोग जो यहाँ आने वाले उम्र वाले हैं, बेवायां हैं, इसके अंदर मोहताज लोग हैं, मिस्कीन लोग हैं, आप लोगों की दुआ अल्लाह कबूल करता। तुम्हें जा नमाज बिछा को 2 रकात नमाज पढ़ को वजू बना ले को हाथ उठा को अल्लाह के सामने वो सर में सफेद बाला रख ले को तुम्हारी गरीबी में जरा आंसू बहा को अल्लाह से दुआ मांगे, अल्लाह जरूर कबूल करता। तुम्हारे जैसा की दुआ कबूल करता जरूर। शर्त क्या है तो तुम्हें दुआ करना, बैठ को जरा वजू बना ले को अल्लाह को याद करना, अल्लाह ताला कि हमारी दुआ आसमान चीर ले को जाको, अर्श के पाए को लगती जागो सीधा। दुआया करना हमें याद हो, दुआ करो, सबके हक में दुआ करो। बीमार आदमी ही मरते ही हॉस्पिटल में जाको, देखने वाले की तबीयत खराब हो जाती, इस सोसाइटी वाले के हक में भी दुआ करो। जो तुम्हारी इतनी जो है हर महीना तुम्हारा ख्याल करते हैं, यहाँ आने वाले जो भी डॉक्टर हैं जो तुम्हारे लिए जो है इलाज करने के वास्ते, चेक करने के वास्ते, टेस्ट करने के वास्ते दवाएं ले को आते हैं, उनके हक में भी दुआ करना। जो भी इसमें हिस्सा लेते हैं उन सब के हक में तुम्हें अपने घर में बैठ कर नमाज़ पढ़ने के टाइम पर दुआ करना करती है इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दो। मैं इन्हीं बातों को बातों पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। తెలుగు అవగాహన వస్తుంది, తెలుగు వస్తుంది కదా, కొంచెం అర్థమవుతుంది కదా తెలుగు. ఎందుకంటే కొందరు దీంట్లో మన ముస్లిం అక్క చెల్లెలు కూడా ఉన్నారు, హిందువులు అక్క చెల్లెలు ఉన్నారు, ముస్లిమ్స్ ఉన్నారు, అందరి తెలుగు వస్తుంది నమ్మకంతో నేను చెప్తున్నాను. అల్లా తప్ప ఆరాధన వేరే లేడు, అల్లా తప్ప ఆరాధన వేరే లేడు. అల్లాహ్ సమద్, అల్లా అక్కర్లేని వాడు. మాకు అక్కర్లు ఉన్నది, ప్రతి ఒక్కడికి అన్నం తినాలా, పిల్లల కోసం అక్కర్లేని వాడు అల్లాహ్ సుబ్హానహు వ తఆలా. లం యలిద్, అల్లా ఎవరు సంతానము కాడు. వలం యూలద్, అల్లా సంతానం ఏదీ లేదు. వలం యకుల్ లహు కుఫువన్ అహద్, అల్లాహకు సరిసాటి ఎవరు లేనే లేరు. మానవులు అందరూ సృష్టిలో ప్రతి ఒక్క మానవుడు అల్లా సృష్టించబడినంతే. మానవులందరూ మేమంటే కొందరు ఉన్నారు చెట్టు పూజిస్తారు. ఉదాహరణకు చెట్టు నాకు నా కష్టాలు తీరుస్తాడా? తీర్చడు. అట్లాంటప్పుడు మేము ఈ సృష్టికర్త ఎవరు, అసలు మానవుడు అంటారు మేమందరం ఎవరు అది ఊహించి ప్రతి ఒక్కరు కొంచెం ముందుకు పోతే ఇన్షాల్లా అల్లా దయ వల్ల మేము సృష్టికర్తను
గ్రహిస్తాము, ఆలోచించి ఇన్షాల్లా మేము మన దారి పక్కదారి ఉండాలి. ఇహ్దినస్ సిరాతల్ ముస్తఖీమ్ మన దారి, ఆ దారిలో నడుపు కాగానే अल्लाह को प्रार्थिస్తున్నాము. इंशाअल्लाह जो भी ये रहमान इमदाद वेलफेयर सोसाइटी कर रही है, जो भी काम करती है, अल्लाह के फजल करम से आपका रिश्ता सिर्फ कलमे का रिश्ता है. हमको ना मेरी बहन है, ना मेरी माँ है, ना कोई नहीं है. एक तो बहुत अफसोस होता है इसमें सोसाइटी में बालाजना से रास्ता खोलने का कौम के खातिर हमारी माँ और बहन, हमारी माँ और बहनें हैं परेशान होती हैं, इलाज कराने के लिए तकलीफ होती है, तो इनके इसमें आस्था खोलने के लिए बहुत कोशिश करती हैं. खास तौर से आज ये कल माहौल में कैसा है मालूम. अब हम सा बनी सूर्य नमस्कार करें, वो भी गलत तरीका इस्लाम से हटे हुए काम है. गला भी काटेंगे, हल्के से वो काम हमें निकलना है. आप बच्चों भी वो काम करना हो. सूरज भी अल्लाह की मखलूक है. हमारी तकलीफा दूर करने वाली सूरज की जात है, अल्लाह की जात है. नबी भी हमारी तकलीफा को दूर नहीं करते, अल्लाह तकलीफों को दूर करता है. नबी के रास्ते में हम चलना, नबी जो हुक्म ना फरमाए उसके ऊपर हम अमल करने की कोशिश करना. दूसरी बात ना, जो हमारी बच्चियां घरों में बैठी हैं, नौजवान बच्चों को अल्लाह अच्छे अखलाक वाले जोड़े नसीब फरमाए. घरों के अंदर बूढ़ा होती है, 40 साल 5 साल हुआ थी, जोड़े रिश्ते लगते नहीं. हमना अल्लाह जोड़े ऐसे जोड़े हैं घर के अंदर, वो बच्ची वाले को तलाश के ले आ जाए. ये सास हो क्या करना हजरत, बच्ची वाले देखती हैं आप, बच्चे वाले आप देखती हैं. मेरी बच्ची को मैं बेवा हूँ, आंखों से आंसू आती बड़ी बात भाई को, मैं बेवा हूँ, मैं जमा याद है उसका खाना खिलाते नहीं, कोई मेरे बच्चे शादी कर जाते नहीं कभी. अल्लाह हिफाजत करे. क्या है माशाल्लाह है हमारा ये जोड़ा जहेज जहानम में रसा है, जहानम को ले जाएगा रसा. हरगिज इसके ऊपर सोचो ना. दूसरी बात हो, हमें पर्दे में ही हमारे बच्चों को पर्दे में ले जाओ. बच्ची को खूबसूरत खुला ले जाओ, कोई रिश्ता लग जाता है सोचना बेवकूफ है, हराम है सोचना. भी अल्लाह को यकीन रखते हुए कि अच्छे जोड़े तलाश करो, अल्लाह हमारे जोड़े को नसीब फरमाता. दूसरी बात ये जो सेल्फोन वाले लग जाते हैं कि सत्यानाश करवा दी बच्चों को, सेल्फोन से सत्यानाश कराते हैं. बच्ची कहाँ उठती है, कोई कर जाती है. माँ बेवा है तो साथ बच्ची को ले जाकर नहीं, बच्ची को लेकर छोड़ो नहीं, कोई भाई है तो बाप माजूर है. क्या करो कि बच्ची को जाने आने में तुम्हारी रहबरी करने चलाओ, अल्लाह के लिए चलाओ. हर दिन कैसा पढ़ता हूँ कोई जाहिर नहीं करता हमें किस तरह का हालत है. तो अल्लाह हम सबको भी समझने की तौफीक अता फरमाए. अगला महीना जो आने वाला महीना है 13 मैं अगला महीना 6 तारीख इंशाअल्लाह వచ్చే నెల 6వ తేదీ చెప్పిన ప్రకారము इंशाअल्लाह सदगुरु अल्लाह देवल्ला మీకు అందుతాయి. దయచేసి गुजारिश करता हूँ आपको सुकून में फोन कराना अल्लाह के लिए. कितने फोन करते हैं, मैं खुद परेशान होता हूँ. कहा भी खुद राशि ले आते नहीं, वापस किसी को भेजा देगा. अल्लाह तबारक व तआला सलाता है, अल्लाह का रहम करम. मैं भी परेशान हूँ उसमें, अल्लाह कैसा लगाता है, वो क्या करता है, अल्लाह को परेशान. एक बात जैसा मौलवी साहब बोले, आंखों से आंसू आना दुआ करे तो कभी हमारा दिल को जिंदगी में तड़प हुई तो अल्लाह भी रहम फरमाता. हमें खाली हाथा उठी दिल में बात है, जवाब कह रहे हैं तो अल्लाह से मुगला तो दुआ करो. अल्लाह हम सबको भी है कि हर मुश्किल को दूर करे, हर गुनाह को माफ करे. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. दरूद शरीफ पढ़े. अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकल शुक्र या अल्लाह. अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम. रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार. अल्लाहुम्मा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयाना सिगारा. रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन. ऐ अल्लाह, ऐ पाक परवरदिगार, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा. ऐ अल्लाह, हमारे खताओं को दरगुजर फरमा. ऐ अल्लाह, ज़िंदगी का जितना भी हिस्सा बाकी है तेरे अहकामात की पाबंदी करने की तौफीक अता फरमा. नमाजों की पाबंदी नसीब फरमा, सुन्नतों की पाबंदी नसीब फरमा, नवाफिल का एहतिमाम नसीब फरमा, दुआओं का एहतिमाम नसीब फरमा. ऐ अल्लाह, कुरान पाक पढ़ने की हमको तौफीक अता फरमा. दिन रात कुरान पाक को पढ़ते रहने की हमको हमारे अंदर शौक़ नसीब फरमा. हमारे बच्चों को, बड़ों को, मर्दों को, औरतों को सबको कुरान पाक पढ़ते रहने की तौफीक अता फरमा. ऐ अल्लाह, कुरान पाक पढ़ने में जो नेकियां हैं, जो फजीलतें, जो अजर सवाब है, ऐ अल्लाह हमको मालूम है, फिर भी हम नहीं पढ़ रहे हैं. ऐ अल्लाह, हम गफलत में वक्त गुजार रहे हैं, अल्लाह हमें माफ़ फरमा. ऐ अल्लाह, कुरान पाक हमारे घरों में मौजूद है, तेरा पाक कलाम है. ऐ अल्लाह, उसको पढ़ने से हमारे घरों में, कारोबार में, रिस्क में तरक्की है और बरकत है. अल्लाह, फिर भी हम कुरान पाक नहीं पढ़ते, अल्लाह हमें माफ़ फरमा.
قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما، وقت کو ضائع کرنے سے ہماری اور ماں بہنوں کی سب کی حفاظت فرما، جھوٹ سے، غیبت سے، چاڑی چغلی سے، اے اللہ گالی گلوچ سے ہمارے زبانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما، توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے تمام اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما، ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما، ہم میں سے جن کے ماں باپ زندہ ہیں اے اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، صحت و عافیت تندرستی عطا فرما، جن کے ماں باپ گزر چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے قبروں کو نور سے منور فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما، قبر کے عذاب سے، حشر کے عذاب سے ان کی حفاظت فرما، اے اللہ ہم سب کو تیرے دربار میں ایک نہ ایک دن حاضر ہونا ہے مولا، اے اللہ تیرے دربار میں آنے کے لیے ہم کو تیاری، اے اللہ اب تک ہم نے کچھ بھی نہیں کی ہے، اے اللہ مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں، جان کر انجانے میں جو بھی گناہ ہوئے ہیں اے اللہ سب کو معاف فرما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے اندر ایمان کامل نصیب فرما، اے اللہ شرک سے، کفر سے، برے عقیدوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے ماں بہنوں کی حفاظت فرما، عزت کی زندگی نصیب فرما، اے اللہ گوش پردے کی زندگی نصیب فرما، اے اللہ جو بے پردگی عام ہو گئی ہے ہمارے ماں بہنوں میں، مسلمانوں میں، اے اللہ حفاظت فرما، اے اللہ جو ماں بہن بیٹیاں اے اللہ جو غیروں کے حوالے ہو رہی ہیں اے اللہ بڑی شرم کی بات ہے، افسوس کی، دکھ کی، پریشانی کی بات ہے، اے اللہ ہماری حفاظت فرما، ماں بہنوں کے اندر اچھے اخلاق، اچھی عادتیں نصیب فرما، شیطان کے خواہشات سے، نفسانی وسوسوں سے ہمارے ماں بہنوں کی حفاظت فرما، اے اللہ جو غیروں کے حوالے ہو رہی ہیں اے اللہ ان کو نیک ہدایت نصیب فرما، اے اللہ جو اسلام سے بھی خارج ہو رہی ہیں اے اللہ ان کو پھر مسلمان ہونے کی اور ایمان کی دولت اے اللہ ان کو پھر سے دوبارہ نصیب فرما، اے اللہ ہمارے گھروں میں، کاروبار میں، رزق میں، تجارتوں میں، کمائیوں میں برکت عطا فرما، اے اللہ ہمارے گھروں میں برکت عطا فرما، اے اللہ ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرما، اے اللہ جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہے پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ ہمارے اس ملک میں امن نصیب فرما، اے اللہ ہمارے اس ملک میں امن نصیب فرما، اس ظالم حکومتوں کو ختم فرما، انصاف کرنے والی حکومت کو قائم فرما، اے اللہ انصاف کرنے والی حکومت کو قائم فرما، اے اللہ جو انتخابات جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں اے اللہ خیر کے فیصلے فرما، اے اللہ خیر کے فیصلے فرما، انصاف کرنے والی حکومتوں کو قائم فرما، اے اللہ ہمارے حال پر رحم کا کرم کا معاملہ فرما، اتحاد اتفاق نصیب فرما، اے اللہ آپس میں عداوتوں، لڑائی جھگڑوں سے، نفرتوں سے زندگی گزارنے سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ اس سوسائٹی کی حفاظت فرما، اس میں جو بھی حصہ لے رہے ہیں اے اللہ ان کی حفاظت فرما، ان کی مدد فرما، اے اللہ ان کے حق میں خیر کے فیصلے فرما، جو بھی اے اللہ اس کے اندر اے اللہ مدد کرتے ہیں، مالی اعتبار سے وقت لگاتے ہیں، جو بھی قربانی دیتے ہیں اے اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرما، اے اللہ ان کی محنتوں کو تو قبول فرما، ان کی خدمتوں کو قبول فرما، اے اللہ جو بھی ڈاکٹر حضرات یہاں پر آ کر تیرے محتاج بندوں کی، بیواؤں کی، یتیموں کی، محتاجوں کی اے اللہ وہ علاج کے لیے یہاں پر آتے ہیں اے اللہ ان کے حق میں بھی خیر کے فیصلے فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کی مصیبتوں کو ختم فرما، ان کی مشکلوں کو آسان فرما، اے اللہ ان کو دن دونی رات چگنی ترقی عطا فرما، اے اللہ ان کے بال بچوں میں اے اللہ سکون و چین کی زندگی نصیب فرما، حلال روزی اے اللہ ہم سب کو نصیب فرما، حرام کے دانے دانے سے سب کی حفاظت فرما، اے اللہ اس سوسائٹی والوں کے اندر اے اللہ اتحاد اتفاق عطا فرما، اے اللہ اخلاص اور اللہیت عطا فرما، اے اللہ اور اس کام کو اے اللہ تا قیامت جاری رہنے کے اللہ ایسے اسباب مہیا فرما، اے اللہ ہر قسم کی رکاوٹوں سے، پریشانیوں سے، بدنظری سے، حاسدین کے حسد سے، جادوگری سے اے اللہ ان سب کی حفاظت فرما، اے اللہ صحت و عافیت کے ساتھ ان کی خدمات کو تو قبول فرما، اے اللہ ان کا نعم البدل عطا فرما، دنیا میں بھی آخرت میں بھی اے اللہ ان کی محنتوں کو اے اللہ محنتوں کا بہترین بدلہ عطا فرما، اے اللہ جتنے بھی ماں بہنیں یہاں پر آئی ہیں اے اللہ ان کے اندر اے اللہ ایمان کے، اسلام کے اے اللہ طریقے پر چلنے کے جذبہ نصیب فرما، اے اللہ ان کے حال پر رحم کا کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ جو مانگے ہیں وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا ہے اس کو بھی اپنی شان کے مطابق ہم کو نصیب فرما، اے اللہ خاص طور سے
تیرے دربار میں اے اللہ ایک گزارش ہے کہ اے اللہ ہماری ماں بہنوں کی عزت و عفت کی حفاظت فرما، اے اللہ عزت و عفت کی حفاظت فرما، کلمے والی زندگی نصیب فرما، کلمے والی موت ہم کو نصیب فرما، مرنے کے وقت میں زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری فرما، اے اللہ بے ایمان کی موت سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ جو وبا آ رہی ہے کورونا کی اومیکرون، اے اللہ اس کے لپیٹ میں جو لوگ آ رہے ہیں، اے اللہ مرنا تو سب کو ایک نہ ایک دن ہے پروردگار، اے اللہ ایمان کے ساتھ خاتمہ فرما، ایمان کے ساتھ خاتمہ فرما، اے اللہ اس وبا سے اس مصیبت سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، دنیا کی دین کی تعلیم ہم کو نصیب فرما، اے اللہ شرک اور کفر سے ہماری اور تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقۃ فعل میں قبول فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ بورڈ ہے یہ بورڈ آپ کو سینٹرل گورنمنٹ کا کوسا یہ ہاں وہ آدمی 40-50 سال 50-52 سال